الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، جو درجے کے دن کے مالک ہیں. ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے درود و سلام، اس کے آخری نبی ہمارے رہبر اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور جن کی اتباع میں اللہ نے اپنی محبت اور گناہوں کی مغفرت کا مجدہ اور خوشخبری سنائی. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جن کی اطاعت میں ہدایت کا وعدہ فرمایا: ان تطیعوہ تہتدوا. اور جن کے طریق کی مخالفت میں عذاب اور فتنوں کی وعید سنائی: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ایسے برحق عالمی نبی پر جو رحمت بن کر آیا، درود و سلام آپ پر ہوں، آپ کی ازواج پر ہوں، آپ کی اولاد پر ہوں، آپ کے اصحاب پر ہوں، اور آپ کے ان تمام ساتھیوں پر، امتیوں پر ہوں جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو قیامت تک آپ کے طریقے کی پیروی کرتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 4 مئی 2015 مطابق 14 رجب 1436 ہجری بروز پیر بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ باؤنڈری حیدرآباد. آج کی شریعت انفارمیشن سروس کی یہ نشست، اس کا عنوان سنا: یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں. اس عنوان کے تحت حالات حاضرہ کی روشنی میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے سکھائے ہوئے علم سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی یہاں ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ سماعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ جلسہ اور اس طرح کے جلسے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ان جلسوں کی اور ان محافل کی غرض و غایت یہی ہوتی ہے
کہ ہم کل کو آج میں دیکھ لیں، آنے والا جو کل ہے ہماری زندگی کا، مرنے کے بعد ہم اس کل کو آج میں دیکھ لیں اور آج کل کی تعمیر کر لیں۔ وہ بہت خوش نصیب ہے جس نے کل کو آج میں دیکھ لیا اور کل کی تیاری کر لی، تو جنت کی کل اس کے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ اور وہ بڑا بد نصیب ہے جو بس صرف آج میں جیا، آج کو ہی اس نے سامنے رکھا اور آج کے مفادات کو سامنے رکھا، اور یہ پل دو پل کے یہ فائدے، یہ خوشیاں، انہی کو سامنے رکھا، اور ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے اس کو، اس کے چین اور سکون کو بھول کر اور اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب سے غافل رہ کر زندگی گزاری اور اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کرے کہنے والا جو کہہ رہا ہے اور سننے والے جو سن رہے ہیں، یہ دونوں اس خوشخبری میں شامل ہو جائیں، رب کی اس بشارت میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ہیں جن کو فرشتے سلامی دیں گے اور جنت کو لے کر جائیں گے، اور جن کا فرشتے استقبال کریں گے اور خدا کا جو دیدار کریں گے، نبیوں کا جو پڑوس اختیار کریں گے۔ یہ اسلام نہیں، اس عنوان کو اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، اور خاص طور سے 25 اپریل کو جو ہندوستان کے بالکل قریبی ملک جس کی سرحد بالکل ہم سے لگی ہوئی ہے، نیپال، اس کے کیپٹل میں کاٹھمنڈو میں جو زلزلہ آیا، جو زلزلے کا ایپی سینٹر ہے، اور ریکٹر اسکیل پر جس کی شدت 7.9 تھی، اور 47 سیکنڈ یا 80 سیکنڈ کے اندر، جس میں تقریباً ابھی تک جو سامنے بات آئی ہے 10,000 تو وہ تعداد ہے کہ جو اخبار کی اطلاع ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی، اس کو ڈبل کر لیں۔ وہ لوگ جو کل تک بالکل آزاد تھے، جن کو خیال و گمان بھی نہیں تھا کہ پل بھر کے بعد کیا ہونے والا ہے، جو اپنے حقیقی مالک کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکانے کے بجائے دربار اسکوائر میں کوئی کہیں سر جھکائے ہوا تھا، اور کوئی ٹورسٹ انجوائے کر رہے تھے، اور کوئی داد عیش دے رہا تھا کسی کلب کے اندر، کسی کے ہاتھ میں جام تھا، کسی کے پہلو میں، ایک پہلو میں شراب تھی، ایک پہلو میں شباب تھا، لیکن انجام سے بے خبر کہ پل بھر بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کے سب پیوند خاک بن گئے، پیوند زمین بن گئے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا تھا، جس کو پوجا جا رہا تھا، جس کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا، وہ بھی کمزور اور مانگنے والا بھی کمزور، اور دونوں کی کمزوری اس طرح معلوم ہوئی کہ طالب بھی مغلوب ہو گیا، اور جو مطلوب تھا وہ بھی چکناچور ہو گیا۔ اللہ یہ واقعات جو ہمارے سامنے لاتے ہیں، یہ صرف تبصرے کے لیے نہیں ہوتے۔ کیا آپ نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے کچھ خبریں سن لیں، کچھ خبریں دیکھ لیں اور تبصرہ کر دیا اور مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ ہمارا شہر تو سیف ہے؟
یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ خدا کی منشا کو سمجھیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب کے مقابلے میں چھوٹے عذاب لاتے ہیں۔ غرض و غایت اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف لوگ پلٹیں، ہمیں پہچانیں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں، جو غلط روش پر زندگی چل رہی ہے اس کی اصلاح کریں، اور توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں، اور شرک کو چھوڑ دیں، کفر کو چھوڑ دیں، خدا کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، غفلتوں کو چھوڑ دیں۔ اب اس کانٹیسٹ میں اور اس وقت عالم اسلام کے اندر کہیں داعش کے روپ میں، کہیں بوکو حرام کی صورت میں، کہیں طالبان کی صورت میں، اور پھر کہیں امریکن تو کہیں فرانس، کہیں شام، ان کی فورسز کی صورت میں جو قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس کانٹیسٹ میں بھی آج کے اس درس کو دیکھیے۔ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ مصائب اور مشکلات اور عذابات کیوں آتے ہیں؟ اور زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی چیز جب اپنا رول پلے کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ اپنا اسٹیٹس، اپنی پوزیشن، اپنا مقام بھی کھو دیتی ہے۔ بلب روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے، سر کے اوپر سے اسے کھینچ کر کوڑے دان میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پنکھا اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، سر کے اوپر سے نکال کر زمین پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ مسلمان جب تک اپنا رول پلے کر رہے تھے اسلام کا اور ایمان کا اور خدا کے وفادار ہونے کا اور ساری دنیا میں اللہ کے نمائندہ ہونے کا، ریپرزینٹیٹو ہونے کا، جب وہ اسلام کا ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی صبحوں سے، اپنی شاموں سے، اپنی انڈور لائف سے، اپنی آؤٹ ڈور لائف سے، اللہ تعالی نے ان کو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی عزت اور سرفرازی حاصل کرو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا تھا۔ اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ اگر تم ایمان سے ہٹ جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے، تو جو بلندیاں تمہیں حاصل ہیں وہ بلندیاں چھن جائیں گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں، اور علماء اور مفسرین نے لکھا ہے زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں، ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں اور زبور میں اس بات کو لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک ہوں گے۔ صالحیت وراثت عطا کرتی ہے، صالحیت رب کی قربت عطا کرتی ہے، صالحیت بلندی مرتبہ عطا کرتی ہے۔ صالحیت نکل گئی، اسلام نکل گیا، خوف خدا نکل گئے، ہم نے اپنا رول پلے کرنا چھوڑ دیا، خوف خدا نکل گیا، ہم بس سوشل اینیمل بن گئے، ایک مٹیریلسٹک تھنکنگ ہماری ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے امامت ہم سے چھین کر دوسروں کو دے دی۔ ان کے پاس جو اس وقت لیڈرشپ ہے یہ ہمارے لیے بطور سزا ہے۔ ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ جس وقت یہ آیت اللہ نے اتاری تھی اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ اس وقت بھی اپنے وعدے میں سچے تھے، آج بھی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا من احسن من اللہ حدیثا۔ ایسا نہیں کہ اس وقت اللہ بڑے طاقتور تھے،
اور اب 2015 میں اللہ کی طاقت بڑی کمزور ہو گئی۔ وہ حی اور قیوم ہیں، ان کی ذات بھی بے مثال ہے، ان کی صفات بھی بے مثال ہے۔ ایک زلزلے کا جھٹکا چند سیکنڈ کا ساری دنیا کی سپر پاور کو پور پاور ثابت کرتا ہے۔ ایسی شان والے، ایسی آن والے اللہ ہیں۔ تو اسلام پہ ہم قائم ہوں اور ہم اسلام کا ثبوت دیں۔ اب یہ اسلام نہیں، اس عنوان پر 5 پوائنٹس پر آپ سے بات ہوگی۔ پہلی تمہید، دوسرا اسلام کے مغایر اعمال، یعنی جو بالکل اسلام کے اپوزٹ جو اعمال ہیں ان کا تذکرہ، تیسرا ان غیر اسلامی اعمال کے نقصانات، نتائج، چوتھا ان کا تدارک کیسے ہو، پانچواں اختتام اور خلاصہ۔ تمہید میں اسلام کیا ہے، اسلام کے معنی کیا ہے، وہ قرآن کی آیتوں سے میں پیش کرتا ہوں۔ اسلم یسلم، اسلام کے معنی آتے ہیں ٹو سرینڈر، ٹو ڈیووٹ، ٹو سبمٹ، اور اسلام کے معنی ہیں ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرینڈر، ٹوٹل ڈیووشن۔ کس کے آگے؟ کس کے آگے؟ اس مالک کے آگے جو ہمارا رب بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رزاق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اب قرآن سے حوالے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے، جو دین ہے، جو اطاعت کا طریقہ ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ یہ الاسلام کا ترجمہ کیا، پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ آل عمران آیت نمبر 19۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آل عمران آیت نمبر 85۔ جو اس فرما برداری کے مذہب کو، اللہ کی فرما برداری کے مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور ریلیجن، کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب کو کسی نام پر بھی اختیار کرے گا اور یہ کہے گا کہ سب اللہ کے ہیں، تو وہ سن لے، وہ سن لے، اللہ کے یہاں سب ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے یہاں صرف اور صرف جو مذہب قابل قبول ہے وہ وہی مذہب ہے جو اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے بھیجا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو اگر کوئی چاہے گا، مختلف فلسفوں سے، مختلف ڈسکشن سے، مختلف طور طریقے سے، سب کے سب اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہیں، ریجیکٹڈ ہیں، ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وقت مختصر ہے، پہچان لو، پہچان لو۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہائے افسوس، ہم جس کو مذہب سمجھتے تھے وہ تو معلوم ہوا کاغذ کے پھول تھے، کاغذ کے پھل تھے، مٹی کے پھل تھے، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مٹی کے پھل وٹامن سے خالی ہوتے ہیں، مٹی کے پھلوں سے بیماروں کی بیماریاں دور نہیں ہوتی، مٹی کے پھلوں میں طاقت نہیں ہوتی۔ کاغذ کے پھولوں میں اور کاغذی پھولوں میں خوشبوئیں نہیں ہوا کرتی۔ جس مذہب میں اسلام نہیں ہے وہ مذہب کاغذی پھول ہیں، مٹی کے پھل ہیں۔ مٹی کے پھل اور کاغذی پھول شوکیس میں تو رکھے جا سکتے ہیں لیکن غذا نہیں ہو سکتے، غذا نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات اسلام سے متعلق،
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. جس نے ابراہیم کے طریقے سے غفلت برتی، روگردانی کری، وہ اللہ کے یہاں بے وقوف ہے. وہ بھلے ہی 1000 ڈگریاں رکھتا ہو، کتنے ہی ہاؤ آر یو کرتا ہو، اور کتنے ہی بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، کتنا ہی بڑا فلاسفر ہو، اللہ کے نزدیک کوئی اوقات نہیں ہے اس کی. وہ بے وقوف ہے اللہ کے نزدیک، مورکھ ہے، فلش ہے، ایڈیٹ، بے وقوف ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے ہیں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ رب نے ان سے کہا آپ مانیے، اسلام لائیے. بغیر کسی چونوں چرا کے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، سمرپن کر دیا، ٹوٹل سرنڈر کر دیا، سمپورن سمرپت کر دیا اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے. اسلمت لرب العالمین، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. رب کے آگے اپنے پورے وجود کو حوالے کر دینا، حوالے کر دینا، رب کے حوالے کر دینا. اب ہم آپ کے ہیں، آپ جو چاہیں ہم سے کام لیں، جو کہیں گے وہی کریں گے، جو چاہیں گے وہی بولیں گے، جہاں چاہیں گے وہیں جائیں گے، جو چاہیں گے وہی سنیں گے، جو چاہیں گے وہی سوچیں گے. یہ اسلام ہے. فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کے بارے میں جیسے جد و جہد کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا، سنگھرش کرنے کا حق ہے اللہ کے معاملے میں، ایسی جد و جہد کرو. اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اور دین ایسا دیا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، بہت ہی نیچرل ریلیجن ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے طریقے کو اور مذہب کو اختیار کرو. هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی تم کو مسلمان پکارا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بھی اس کے مخاطب ہیں اور اللہ بھی اس کا مخاطب ہے. اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، مسلم رکھا. تو مسلم کون ہے؟ جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کی فرما برداری میں صبح اور شامیں کرے، وہ ہے مسلم. اب اس کی وضاحت یہ تھی سورۃ الحج آیت نمبر 78. پھر فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. آپ فرما دیجئے بے شک میری عبادت، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، نہ یہ اوتار اس کا نہ وہ اوتار اس کا، کوئی اس کا سکسیسر نہیں، کوئی اس کا اترادھیکاری نہیں، کوئی اس کا کی شبیہ نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی بدیل نہیں. لا شریک لہ، ذات میں بھی بے مثال ہے، صفات میں بھی بے مثال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا فرما برداروں میں سے ہوں. سب سے پہلے تمہیں جو حکم دے رہا ہوں میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، میں خود سب سے پہلا
مسلم ہوں۔ اب اس اسلام میں جس میں نماز اللہ کی، قربانیاں اللہ کی، جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ یہ آیت تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163-164۔ اب ایک آیت میں اللہ نے فرمایا سورۃ الجن آیت نمبر 14 میں، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جس نے ایسے اسلام کا مظاہرہ کیا، ایسے اللہ کی وفاداری والا وہ اسلام لایا، مکمل مسلم اور اسلام کا اس نے مظاہرہ کیا، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو پا لیا، ہدایت کو تلاش کر لیا، ڈسکور کر لیا۔ تحرّو کے معنی ڈسکور کر لینا، ہدایت کو ڈسکور کر لیا۔ مسلم وہ ہے جس نے کامل حقیقت کو ڈسکور کر لیا۔ یہ تمہید تھی۔ اب دوسرا پوائنٹ، اسلام کے مغایر اعمال، جو اس کے بالکل اپوزٹ اور وپریت جو اعمال ہیں وہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اب اس کا جائزہ ہے۔ حدیث سے بھی کچھ اسلام کی باتیں بتا دوں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا شان والا مذہب ہے، فرمایا اسلام غالب آئے گا، اس پر کوئی مذہب غالب نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس وقت کہی تھی بات جب 1,00,000 چند ہزار صحابہ تھے، بلکہ ہو سکتا ہے جس وقت کہی ہو اور بھی کم ہو، اور آج پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اور اس وقت یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کی یہ پریڈکشن، یہ بھوشیوانی، یہ پیشن گوئی جو آپ نے کی تھی، اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اللہ اپنے نور کو غالب کر کے رہے گا، چاہے مشرک اور کافر، خدا کے دشمن کتنا ہی ناپسند کریں، کتنا ہی ناپسند کرے۔ اللہ نے بھی یہ بات کہی، اس کے حبیب نے بھی یہ بات کہی، اسلام غالب آئے گا، اس پر کوئی مذہب غالب نہیں آئے گا، وہ غالب آئے گا۔ ابھی چند سال پہلے وائس آف امریکہ سن رہے تھے، تو اس میں دس از امریکہ اس عنوان کے تحت ایک ڈسکشن تھا، اس میں اس نے کہا کہ دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ از اسلام، اس وقت دنیا میں سب سے تیز پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہی چیز تو کھائے لے رہی ہے، بڑے بڑے دماغ کمرہ بند میٹنگیں کر رہے ہیں اور نئی نئی سازشیں، یہودی نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں، نصرانی نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں، مشرکین نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ یہ سازشیں کرنے والے وہ ہیں کہ جن کے پاس سورس بھی ہے اور فورس بھی ہے، سورس بھی ہے، فورس بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر 70% جو طاقتیں ہیں وہ اسلام کے اگینسٹ میں ہیں، کچھ کھل کر آ گئی ہیں، جیسے فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ڈنمارک ہے، فلاں ذرا کھل کر آ گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو منافقت کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے سے وار کرتے ہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، کچھ کی یہ پالیسی ہے، کمرشل ان کی جو پالیسی ہے اس کے تحت، تو وہ خاموش نہیں بیٹھے، سورس اور فورس سب کچھ لگا رہے ہیں اس میں اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عادات شمار یہ بتاتے ہیں، لوگ گھبرا رہے، پریشان ہو رہے ہیں کہ 2050 تک مسلمان پورے ہندوستان میں اکثریت میں آ جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں 2021 تک عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا بالکل ان کو واپس لے آنا ہے، ان کا خاتمہ کر دینا ہے، گھر واپس لے آنا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو اپنی نادانی میں چلے گئے وہ پھر واپس آئے اور اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنوں کو لے کر آئے۔
الحمدللہ۔ تو یہ سیلاب رکنے والا نہیں، اس لیے کہ اس کی بیکنگ خدا کر رہا ہے، رب کائنات اس کی بیکنگ پر ہیں۔ رب کائنات سے مجال ہے کسی کی کوئی مقابلہ کرے، کوئی مقابلہ کرے؟ تو سورس والے، فورس والے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سب لگا رہی ہیں اس میں، لیکن ناکام ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کری، جو کافر ہیں، وہ اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کائے کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اسلام میں داخل ہونے سے روکیں۔ بلا مبالغہ کروڑہ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، داعش کو ایک سازش کے تحت کھڑا کیا گیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ اسلام ہے کہ عورتوں کا نیلام کرو؟ یہ اسلام ہے؟ کسی کی بہن بیٹی کو نیلام کرو، معصوموں کو ذبح کرو، پھر ان کی ویڈیو بناؤ؟ یہ اسلام ہے؟ بالکل نہیں ہے اسلام۔ معصوم بچوں کو قتل کرو؟ یہ اسلام ہے؟ نہیں ہے اسلام۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی یہودی اور نصرانی سازشیں ہیں۔ وہ اس پر کروڑہ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کروڑہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں، لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ سیکریٹ پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر ہم بھی سیکریٹ پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہماری سیکریٹ پلاننگ جو ہے بڑی کارگر ہوتی ہے، بڑی کارگر ہوتی ہے۔ ان قیدی متین، ان قیدی متین، میری چال بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ خرچ کر رہے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگوں کو۔ ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، پھر تاکید کے لیے دوسری بار کہا فسينفقونها، یہ تو کر رہے ہیں خرچ اور عن قریب اور کرتے رہیں گے، ضرور کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لیکن ان کا یہ خرچ کرنا، یہ سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سب ان کے ہاتھ میں ہیں، جیسا چاہو توڑ کے پیش کرو اسلام کو، اس پر کروڑہ ڈالر خرچ کرنا، یہ سب کا سب الٹا ہو جائے گا، اس کے باوجود وہ سب مغلوب ہوں گے۔ ثم تکون علیہم حسرہ، یہ سب حسرت بن جائے گا ان کے لیے، ثم یغلبون، مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایسا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پوری دنیا میں۔ اور عجیب بات ہے، جہاں جہاں یہ سب ہو رہا ہے، اس وقت سپر پاور جو ہے، جو اپنے آپ کو سو کالڈ سپر نہیں سپریم پاور سمجھتا ہے، وہیں پر ہر سال 10,000 سے لے کر 15,000 تک لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ سچا اللہ کا سچا کلام ہے، سچے کا سچا کلام ہے۔ تو الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ اسلام پہ جو چلے گا غالب رہے گا۔ اسی میں یہ بات آ گئی کہ اسلام کوئی ہوائی چیز کا نام نہیں ہے، اسلام غالب آئے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی اسلام ہوائی چیز کا نام نہیں ہے، اسلام تو مسلم سے جھلکتا ہے، اسلام مسلم کیریکٹر کا نام ہے۔ جب مسلم اس کیریکٹر کا ڈیمانسٹریشن کرے گا تو اسلام جھلکے گا، اور جب اسلام پہ چلو گے تو اللہ کا وعدہ ہے جہاں اسلام پہ چلو گے وہاں تم غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ پھر فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے بہترین مسلمان ہونے کی جو پہچان ہے اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی باتیں ہیں وہ چھوڑ دے، یوز لیس جو باتیں ہیں چھوڑ دے۔ مسلمان کی پہچان پھر فرمائی آپ نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلم، حقیقی مسلم تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلم محفوظ رہے۔ یہ ہے اسلام۔ آج ہم اس کے خلاف، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان سے لاکھوں معصوم مر رہے ہیں، اور اسلام کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اسلام تو وہ ہے تمہاری ہاتھ سے لوگ
تمہارے شر سے محفوظ رہیں، ہاتھوں سے محفوظ رہیں، ہاتھوں کے شر سے محفوظ رہیں، زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسلام کے نام پر معصوم بچوں کا، عورتوں کا، معصوموں کا قتل کر رہے ہو، نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں المومن کی کیا تعریف کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا المؤمن من امنہ الناس بوائقہ، مومن وہ ہے ساری انسانیت جس کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلم، یہ ہے مومن۔ آج مسلم غیر اسلام پہ چل رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، یہ اسلام نہیں جو ہم اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تہ بالا کر کے تہ تیغ کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ جس نے ایک معصوم جان کو زندگی دی، بچایا، اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جس نے ایک معصوم جان کو مارا، ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو، ہول مین کائنڈ کا قتل کر دیا اس نے۔ یہ اسلام ہے۔ کیا پیش کر رہے ہیں طالبان؟ کیا پیش کر رہے ہیں داعش؟ کیا پیش کر رہے ہیں بوکو حرام؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ چلو راستوں میں تو نیچی نگاہیں کر کے چلو، قل للمسلمین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ جوان بچیوں کو کڈنیپ کرنا، یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کڈنیپ ہوا کے اندر کر رہے ہو، یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں۔ تو پھر خدا کے فیصلے بھی تمہارے حق میں وہ نہیں جو اسلاف کے حق میں تھے، وہ جو اسلاف کے حق میں تھے۔ اب اسلام کے مغایر اعمال، اب اس پر دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام کیا ہے۔ عقیدہ توحید اور اعمال توحید کو اسلام نے جب پیش کیا تو قرآن کی بات ہے، نئی نہیں ہے۔ عدم شے، عدم علم، عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر مجھے معلوم نہیں حیدرآباد میں چار مینار ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیدرآباد میں چار مینار نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے۔ ایک شخص دنیا کے آخری کونے میں آتا ہے اور پوری تحقیق کر کے اور ایک کتاب لکھ دیتا ہے چار مینار کے اوپر، کہ چار مینار کے اطراف والوں کے لیے گائیڈ بک ثابت ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ توحید و عقیدہ جب اسلام نے پیش کیا، عقیدے میں بتا رہا ہوں، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سورہ صاد رکوع نمبر 1۔ ان کا یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ سارے خداؤں کو ایک ہی خدا کہتے ہیں، کہتے سب چھوڑو، بس ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ کیسے نبی ہیں؟ سب کو ایک کر دیا انہوں نے، انیک نہیں بس ایک۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ مشرکین مکہ کو توحید کیسی لگی تھی؟ شے عجیب شے لگی تھی۔ آج کے بہت سے مسلمانوں کے سامنے جب توحید خالص کی بات آتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں سب عجیب بات ہے۔ اگر ان کے سامنے آپ قوالی والا، جھنڈے گنڈے ڈنڈے بندے والا وہ باتیں پیش کرو، یہ ہیں پکے اہل السنہ والجماعہ۔ اور جو توحید خالص کی باتیں آپ نے کریں، کہتے ہیں بھائی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ تو عجیب باتیں۔ مشرکین مکہ بھی جب توحید سامنے آتی تھی تو کہتے تھے عجیب بات ہے، یہ تو عجیب چیز ہے۔ دوسری بات، میں اب وہ الفاظ کو چھوڑ رہا ہوں، بس خاص خاص باتیں بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ چلو چلو اپنے معبودوں کی مدد کرو، معبودوں کی مدد کرو۔ ماشاءاللہ، وہ معبود جو بندے کی مدد کے محتاج ہیں، وہ کیسے معبود؟ وہ کیسے معبود؟ تو وہ تو ایسے ہی معبود ہوں گے جیسے دربار اسکوائر والے معبود۔ وہ کیسے معبود؟ جس کو انسان کی ضرورت ہو تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، سیکورٹی اور سیفٹی کے لیے،
تو وہ کہتے تھے مدد کرو، ان ھذا لشیء یراد، یہی وہ چیز ہے جو تم سے مطلوب ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، ما سمعنا بھذا فی ملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاف، یہ جو محمد بات کہہ رہے ہیں توحید کی اور اسلام کی اور ایک اللہ کی، ایک عقیدہ خالصہ کی بات کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہی نہیں اس کو، ایک بالکل بدعت ہے، یہ تو نئی بات ہے۔ آج بھی بالکل کچھ معاملہ ایسا ہے، جو توحید خالص پر چلے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرے، ایک ایک سنت کو زندہ کرے، وہ بالکل اجنبی ہو جاتا ہے۔ جو سنتوں پہ چلے وہ اجنبی، اور اس کو کئی ٹائٹل دیے جاتے ہیں، اور جو بدعتوں پہ چلے وہ پکا اہل السنہ والجماعہ ہو جاتا ہے۔ کتنی مناسبت اور مشابہت ہے، ذرا غور کریں تو جو عقیدہ ہم لیے ہوئے ہیں وہ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں سب کا نہیں کہہ رہا، جو ہیں ان سے بات کر رہا ہوں۔ عقیدہ خالصہ جب آتا تھا تو کیا کہتے تھے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہم بھی وہی ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء رکوع نمبر 5 کے اندر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد قیامت کا منظر ہے، محشر کا منظر ہے، وہاں پر تمام خلائق موجود ہیں، گمراہ لیڈر اور گمراہ فالوورز دونوں موجود ہیں، اور اب دونوں جہنم میں جانے والے ہیں، فیصلہ ہونے والا ہے۔ جو فالوورز ہیں اپنے لیڈروں سے کہیں گے، گمراہ لیڈروں سے، اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ ہمارا قصور یہ تھا، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نے تم کو رب العالمین کے ایکول کر دیا تھا، برابر کر دیا تھا۔ شرک کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ مخلوق کو خالق کی جگہ پہ بٹھا دینا، خدائی کو خدا کی جگہ پہ بٹھانا، مملوک کو مالک کی جگہ پہ بٹھا دینا، عبد کو معبود کی جگہ پہ بٹھا دینا، اور اس سے وہ آرزویں وابستہ کرنا جو رب سے، جو اللہ سے وابستہ کی جاتی ہیں، جو اللہ سے وابستہ کی جاتی ہیں۔ کیا یہ ہمارے اندر بیماری نہیں پائی جا رہی؟ نہیں پائی جا رہی؟ خدا کے مساوی کر دیا ہے خدائی کو۔ اقبال نے کہا تھا کہ کیا رب سے نا امید، بتوں سے امید اور رب سے نا امیدی، مجھے بتا تو کافری کیا ہے؟ کافری کسے کہتے ہیں؟ آج آپ یہ کہیں، کوئی آپ کے پاس پریشان حال آئے، اس نے کہا مجھ سے کہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، آدھے گھنٹے تک اس کو سمجھایا اور نماز کی اہمیت بتائی، اور کہا نبی مصیبت کی گھڑی میں مسجد آتے تھے، نماز سے پناہ مانگتے، نماز سے جو ہے استعانت لیتے تھے، مدد طلب کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بڑا سمجھایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب سب ہو گیا، جانے لگے، آدھے پون گھنٹے تک کہنے لگے کوئی نقش ہو تو دے دیجیے، نقش ہو تو دے دیجیے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اذ نسویکم برب العالمین، آپ اس سے کہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگو اللہ سے، یقین اس کا نہیں ہے، کیا ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو کہو یہ گنڈا، یہ تعویذ 151 سے لے کر 5000 تک کا ہے، یہ لو، ایسا یقین ہوگا اس کا کہ بالکل سمجھے گا وہ ہونے ہی والا ہے۔ عامل صاحب کے پاس، فلاں صاحب کے پاس جا کر جتنا یقین ہے اس کو اپنے کام کے بنوانے کا اور دکان چلوانے کا، اتنا اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت پڑھ کر لینے کا یقین نہیں ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو جائزہ لو اپنے ایمان کا، ایمان دھرم سے کہو، اپنے ایمان کا، عقیدہ کا، عقیدہ توحید کا اور خدا کی وفاداری کا جائزہ لو، جائزہ لو۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اذ نسویکم برب، اس کا نقصان گمراہی، اللہ کے یہاں وہ مجرم ہیں۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات، بے دین لوگوں کے لیے کلچرل اور تہذیب بڑی چارمنگ، شرک والی باتیں، اور دینداروں اور دینداروں کی باتیں ان کے لیے بیکورڈنس کی باتیں، اور ان کا مذاق اڑانا،
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے تم ان سے دوستی مت کرو، دوستی کے لائق خدا کے وفادار بندے ہیں، خدا کے وفادار بندے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا ایک مسلم کے یہاں کارخانے میں وہ ملازم ہوا، ملازمت کی، نماز کے وقت وہ مسجد جا رہا ہے، مسلم ہے، نماز کے وقت مسجد جا رہا ہے آ رہا ہے، 2 نمازیں اس کی سروس میں آ رہی تھیں، 2 یا 3 نمازیں۔ 10 ایک دن کے بعد اس نے کہا، اس نے خود بتایا کہ بھائی تمہاری نمازوں سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جتنا وقت میری نمازوں میں جا رہا ہے میں اس کی ڈبل آپ کے یہاں زیادہ کام کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم کہیں اور دیکھ لو، کسی اور کو لے آیا ایسے کو جو بے نمازی ہے، اس کو رکھ لیا۔ کیا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو دین کے مذاق اڑانے والے ہیں ان کا کلچر وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ناچنے گانے والے ہیں آج ہم ان کی نقلیں کر کے آدھے بال منڈا کر اپنے آپ کو سمجھتے ہم بڑے ماڈرن ہیں، ان کا کلچر ہمیں خوش کر رہا ہے، اس میں بڑی چارمنگ ہے۔ اسلامی کلچر اس میں ہمارے لیے چارمنگ نہیں ہے، نبی کی سنتوں میں چارمنگ نہیں ہے، یہ اسلام ہے، کوئی تعلق اس کا اسلام سے نہیں ہے۔ اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اسلام پہ آؤ، یہ اسلام نہیں ہے، تم مسلم ہو، تم مسلم ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اسلام پہ چلو تو کہتے ہیں یہ جو اسلام پہ چل رہے ہیں اور ایمان لائے تو بے وقوف ہیں، بیکورڈ لوگ ہیں، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، کیا ہم بھی انہی کی طرح بے وقوف بنے؟ آج یہ سننے کو ملتا ہے۔ آپ کسی کی اصلاح کریے، کسی کی اصلاح کریے، اگر وہ ذرا سا دبئی ریٹرن یا یو ایس اے ریٹرن ہوا ہے ہو تو پھر تو آپ دیکھیے تبصرہ کرنا ترقی پسندی کی علامت سمجھے گا، ترقی پسندی کی، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین اسلام کے احکام کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کے کلچر کو اپنائیں گے اور پھر بھی اپنا نام سید اور خان اور فلاں اور شیخ فلاں یہ سب رکھیں گے، کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ نے کہا ان تطیعوا الذین یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر خدا کے نافرمانوں کی تم پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے تو وہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں گے، تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ حبیب خدا کو چھوڑ کر، رسول خدا کو چھوڑ کر کسی ہیرو اور ہیروئن کو آئیڈیل مانو گے یا ان کی نقلوں میں اپنے آپ کو ماڈرن سمجھو گے تو تمہارا ایمان اور اسلام خطرے میں آ جائے گا اور دنیا سے اس حال میں جاؤ گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں خسارہ اور نقصان لے کر جاؤ گے۔ چوتھی بات، لغویات میں اسلام کہتا ہے کہ لغویات سے بچو، لغویات سے بچو۔ اللہ نے مومنین کی صفات بتائی، اسلام کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اسلام یہ کہتا ہے لغویات سے بچو، اعراض کرو، اوائڈ کرو، اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تمہارا ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہمارے بھائی وقت کو برباد کرنے میں آگے ہیں، ہمارے بچے وقت کو برباد کرنے میں غیروں سے آگے ہیں، آگے ہیں۔ اب تو یہ سمر ویکیشنز چل رہی ہیں، آپ دیکھیے نظارے دیکھیے، ہاں جو نیکلیس روڈ ہیں اور فلاں ایسے جو پکنک اسپاٹ ہیں وہاں دیکھیے، یہ اسلام ہے۔ وقت کی بربادی اسلام نہیں کہتا، وقت کو آباد کرو اللہ کی یاد سے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے جو مسلمانوں سے صادر ہو رہا، اسلام تو یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے لغویات سے بچے۔ پانچویں بات، دنیا جب خوب ملتی ہے تو ہم سے خدا رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا جب تک میاں غریب تھے آیت کریمہ کے بھی خوب ختم ہو رہے تھے، ہرے لال پیلے دسترخوان بھی بچھ رہے تھے۔ کسی نے کہا
یہ پڑھو وہ پڑھو وہ پڑھو، قبرستان میں جا کر یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفہ، وہ بھی پڑھ رہے تھے، آدھی رات کو اٹھ کے پڑھو تو آدھی رات کو اٹھ رہے تھے، غرض یہ کہ جو تھا سب کر رہے تھے۔ لیکن جس اللہ نے نوازا اور یہاں سے جو اڑے پھر ہوئے تو اسلام بھی پھر ہو گیا، دین بھی پھر ہو گیا۔ 4 پیسے آئے تو خدا کو بھول گئے، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمان کون ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سچے مومن اور مسلم تو وہ ہیں، وہ مردان خدا جن کو خرید و فروخت، بزنس، لین دین اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے رکاوٹ نہیں بنتا۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب عبادت کر لو، جمعے کی نماز پڑھ چکو، پھیل جاؤ اللہ کے روزی اور رزق تلاش کرنے میں دنیا میں، لیکن بازار میں بھی رہو تو کس طرح؟ اپنے مالک کو یاد کر کے رہو، بازار میں بھی یاد رکھو اپنے رب کو۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے تو تم فلاح پاؤ گے، فلاح پاؤ گے۔ اسلام یہ ہے، جو ہم عہدہ ملا، کرسی ملی، 4 پیسے آئے، اولڈ سٹی سے نیو سٹی ٹرانسفر ہوئے تو پھر اسلام بھی اولڈ ہو گیا، نبی بھی اولڈ ہو گئے، سنتیں بھی اولڈ ہو گئی۔ نہیں، اولڈ از گولڈ، یاد رکھو، نہیں تو پھر تم فولڈ، سمجھ لو۔ یہ اسلام نہیں ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ چھٹی بات، گناہوں کو فیشن اور آرٹ کے نام پر فروغ دینا۔ آج کتنے مسلمان ہیں، میں نے دیکھا، اسلام کہتا ہے چلو نیچی نگاہیں کرو۔ میں نے دیکھا ایک ویب سائٹ کے اوپر، سیاست والوں کی ویب سائٹ تھی، کسی نے وہ کر کے اس کو وہ کیا، ویڈیو میسیج میں پوری وہ فلم انہوں نے دی، مہندی ڈیزائننگ کے نام پر بیکانیر اور فلاں فلاں۔ ابھی ہمارے جو آس پاس کے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں وہ خوب سمجھیں گے، کچھ نوجوانوں کو جو اسپیشل ہیں مہندی ڈیزائننگ کے اندر، ان کو بلایا گیا اور ہماری بہنیں بھائیوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں پر ہیں اور اپنا ہاتھ اس غیر مرد کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں۔ ان کا ہاتھ وہ اپنی مانڈی پہ رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے ہاتھ دبایا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ پینٹنگ کر رہا ہے، مہندی ڈیزائننگ کر رہا ہے۔ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے، اگر کوئی چاہے تو میں بتا سکتا ہوں۔ اور شوہر صاحب ان کے بچے کو گود میں لے کر خادم بنے ہوئے ان کے کھڑے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ غیر مرد کو جہاں یہ ہے کہ نیچی نگاہوں سے چلو، وہاں شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ کس طرح دوسرے غیر مرد کے ہاتھ میں دیے ہوئے، کیسے برداشت کر رہا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ کیسے مسلمان ہو؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اس اسلام پر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو کرم ہے خدا کا کہ بچے ہوئے ہیں آپ۔ اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ حیدرآباد بھی کٹھمنڈو بننا چاہیے۔ اللہ محفوظ رکھے اس شہر کو، اللہ محفوظ رکھے اس ملک کو، اللہ محفوظ رکھے سارے عالم کو۔ اپنے غضب کے فیصلے خدا ہم پر نہ کرے، اپنے کرم اور فضل کے فیصلے کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم بہت گناہگار خطا کار ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس کی بغاوت کا ہے۔ اے مالک، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، معاف کر دیجئے، اور بھائیوں کو بھی معاف کر دیجئے ان کی خطاؤں کے سبب۔ اے اللہ، آپ اتنا بڑا عذاب نہ دیجئے۔ اسلام یہ نہیں ہے جو پیش کرنا، یہ چھٹی بات تھی۔ اور ایسے لوگوں کو پھر ہم ریسپیکٹ دیتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ جو نیکیوں کو فروغ دے رہے ہیں تم ان کا سمان کرو، ان کو ریسپیکٹ دو، ان کو کوآپریٹ کرو۔ لیکن جو گناہوں کے کلچر کو پھیلا رہے ہیں ہم ان کو کوآپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ مسلم شادی کے اندر، مسلم عورتوں کے اندر، پردے کے اندر ہماری بہنیں، یا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نوجوان لڑکے برقع پہن کر عورتوں میں جا کر ڈانس کر رہے ہیں،
کیا کر رہے ہو؟ خدا کے غضب کو دعوت مت دو، یہ اسلام نہیں۔ ساتویں بات، گناہوں کی کثرت نیکیوں کی قلت، گناہوں پر جرت نیکیوں میں شرمندگی، اور سنتوں اور نیکیوں کے کرنے میں اوور ایج اور ریٹائرمنٹ کا انتظار۔ یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی نہیں، الحاج بنیں گے آفٹر 50 اور 60۔ کیوں؟ اللہ نے ابھی دیا ہے، سب کچھ ہے، سارے کام اب کر رہے ہو، لیکن الحاج آفٹر 50 اور 60 بننا کیوں چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو؟ کیونکہ دال میں کالا ہے، ریسٹرکشنز لگ جائیں گے، بین لگ جائے گا، اور ابھی چاہتے نہیں۔ نہیں، کیا ہمارے نبی ریٹائرمنٹ لوگوں کے ہی نبی ہیں؟ کیا ہمارے نبی کی ساری سنتیں بڑھاپے کے لیے ہیں، ریٹائرڈ لائف کے لیے ہیں؟ بچپن میں ہمارے نبی کا بچپن ہمارے لیے آئیڈیل، آپ کا 55 ہمارے لیے آئیڈیل، ہر لمحہ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل۔ یعنی نیکیوں میں دین اور گناہوں میں ناؤ، یہ طریقہ ہمارا ہے۔ گناہ تو ابھی ہوگا، وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، ایک عمرہ کر لیں گے، کعبہ کا پردہ پکڑ کے سب معاف کرا دیں گے۔ شیطان، او ہو، خدا کو آپ نے کیا نعوذ باللہ کیا کھلونا بنا لیا؟ دین کو کھلونا بنا لیا؟ خدا آپ کی بغاوت سے اور آپ کی باغیانہ نیت سے واقف نہیں ہے۔ خدا وہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو وسوسے دلوں میں آ رہے ہیں، جو سوچ رہا ہو، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ کہاں ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ جب اس عمل کو کرو گے جب جانتے ہیں؟ تمہاری تھنکنگ ہے، پہلا مرحلہ تھنکنگ کا ہے، ہم اسی وقت واقف ہوتے ہیں تم سے، اسی وقت واقف ہوتے ہیں۔ جبکہ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ نیکیوں میں اب اور گناہوں میں نہیں تب۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں سبقت کرو، ابھی کرو، کمپٹیشن کرو۔ یہاں کمپٹیشن گناہوں میں ہو رہا ہے۔ چھوٹے بھائی نے بچی کی شادی 5 لاکھ کی کری، جبکہ اس کی آمدنی مہینے کی 50,000 ہے، میری 2 لاکھ ہے۔ اب محترمہ کہہ رہی ہیں دیکھیے اپن بھی کسی سے کم نہیں ہے، آپ پیچھے نہیں رہنا۔ اور پھر بنجارہ ہلز، جبری ہلز میں رہتے ہیں، کچھ پوزیشن کا مسئلہ ہے، ان کا آپ فکر مت کرو، ہم اس سے آگے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن کہاں میں ہو رہا ہے؟ گناہوں میں۔ اسلام کہہ رہا ہے لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچیوں میں مال مت اڑاؤ، مال مت اڑاؤ۔ جو فضول خرچی میں مال اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نام نہیں لے رہا، نہیں تو جو لوگ اس فنکشن ہال میں گئے ہیں ان کا جذبات مجروح ہوں گے۔ نیو سٹی اور اولڈ سٹی میں کچھ ایسے شادی خانے ہیں جو نیو سٹی کے بارڈر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک رات کا جو کرایہ ہے 3 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے صرف کرایہ۔ اب نیو سٹی میں پتہ نہیں کتنے ہیں، اور 3 مہینے پہلے بکنگ کرانا پڑتی ہے، ایڈوانس وہ ڈیٹ لینا پڑتی ہے، اور پورے مہینے انگیج ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور 90% مسلم ہی وہاں پر شادیاں کرتے ہیں۔ یہ بالکل تحقیقی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک شادی کا کرایہ ایک نائٹ کا جب 3 لاکھ ہے تو مہینے کے صرف کرائے کے کتنے ہوئے؟ 3 کروڑ۔ اور جب 1 لاکھ کرائے پہ جو خرچ کر رہا ہے تو وہ کیا مرثیہ خانی جیسی شادی کرے گا؟ جب کرایہ 3 لاکھ دے رہا ہے تو شادی بھی اسی کر و فر سے کرے گا، 3 پہ پتہ نہیں کتنے صفر بڑھائے گا۔ یہ ہے، مجھے بتائیے آپ کہ کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے ناچ اور رنگ کے اوپر، ویڈیوگرافی پر، فضول خرچیوں پر، اور پھر یہ سب کچھ اسلام مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہو، اپنا نام مسلم رکھے ہوئے ہو، اور اسلام اپنے آپ کو اسلام کہتے ہو، عاشق رسول اور عشق رسول کے دعوے کرتے ہو، حب رسول کے دعوے کرتے ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جہاں پر گجرات جیسے حالات، نیپال جیسے حالات، ایسے بھائی کوئی بھی ہوں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تڑپنا چاہیے ان کے لیے، ان کے تعاون کو آگے آنا چاہیے۔ ایسے حالات ہیں، اور آپ
40 لاکھ کی شادیاں کر رہے ہیں آپ، انگیجمنٹ کی رسم کے اندر 3 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا آپ. یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسی طرح ارتکاب گناہ پر ندامت اور عدم شرمندگی، یہ بھی نہیں ہے. اب باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے. یہ پورے میں نے ایک پوائنٹ کو جو احادیث کے اندر آئے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، حادثات اور بلائیں کیوں آتی ہیں، مصائب کیوں آتے ہیں، میں نے اس کو انلارج کر کے آپ کو سب بتایا تھا، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے میں وہ احادیث بس آخر میں سناتا ہوں آپ کو کہ جس میں آپ نے بتایا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، حادثات کیوں آتے ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں. قرآن کی آیتیں اور حدیثیں سنا دیتا ہوں، باتیں اور بھی بہت سی ہیں. فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا. معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے خدا کے عذاب آتے ہیں، جب گناہ بڑھتے ہیں خدا کے عذاب آتے ہیں. عنکبوت آیت نمبر 40. اسی طرح فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہیں. بدعمالیاں جب ہوتی ہیں تو عذاب، فتنے، آفتیں اور زلزلے آتے ہیں. اسی طرح فرمایا اصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو ان کی بدعمالیوں نے گھیر لیا اور جو دین کا اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اس وبال نے بھی ان کو گھیر لیا. جہاں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، دین اور دینداروں کا مذاق اڑایا جائے، سمجھ لو اللہ کے عذاب اور فتنے اور بلائے اور زلزلے وہاں پر آئیں گے. اب احادیث سن لیجئے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جب معاصی اور گناہ اذا ظہرت المعاصی، جب معاصی یا گناہ عام ہو جائیں گے، کھلم کھلا ہونے لگیں گے، فی امتی، میری امت میں، امہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ اپنے پاس سے عام عذاب ان کو دے گا، عام عذاب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کرے تو فرمایا یہ ضرور گناہوں کا نتیجہ ہے، توبہ کرو اللہ کے حضور میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا تو آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ کر کہا رک جا، تھم جا، اور پھر مخاطب ہو کر فرمایا اے لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرو اپنے گناہوں سے. یہ زلزلے آتے ہیں، گناہ جب بڑھتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، گناہ جب بڑھتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں. اسی طرح حضرت ابن ابی دنیا نے اپنی ایک روایت میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین اما جان حضرت عائشہ کے پاس آیا ایک شخص کے ساتھ. اس شخص نے سوال کیا اما جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما جان نے جو فرمایا وہ دیکھیے، اور زلزلہ جو آیا ہے نیپال کا اس کو دیکھیے. فرمایا جب لوگ زنا کو حلال سمجھ لیں، یعنی کوئی عار، جس چیز کو آدمی حلال سمجھتا ہے اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. مطلب کیا ہے؟ کھلم کھلا بدکاریاں فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر یہ عام ہو جائیں. آج دیکھیے یہ سب ہو رہا ہے. ایک بات یہ فرمائی آپ نے. دوسرا فرمایا شراب پینے لگیں لوگ اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں لوگ. آج ہماری شادی بیاہ کے اندر لاکھوں روپیہ گانے بجانے، میوزک اور موسیقی میں خرچ ہوتا ہے. ماڈلنگ کے لیے نوجوان لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان میں بھی ویرائٹیز ہیں، کچھ سانولی ہیں، کچھ گوری ہیں، ان کے ریٹ ہیں باقاعدہ 5,000 سے لے کر 50,000 تک. آپ کو اگر مس یونیورس اور مس محلہ چاہیے، ہاں مس سٹی چاہیے، تو اس کا ریٹ 50,000 ہے. اس کا ریٹ ان کا نہیں صاحب ہمیں تو 50,000 والی بھیجیے. یہ مسلمان ہیں. آپ نے فرمایا اما جان نے جب شرابیں عام ہوں، گانے بجانے اور موسیقی عام ہو تو اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور زمین کو حکم دیتے ہیں زمین جھنجھوڑ کے رکھ دے، لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے. یہ میں پوری تحقیق سے بتا رہا ہوں. نیپال کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہاں پر شراب، زنا، جوا یہ عام تھا. اللہ نے وارننگ دی تھی، نہیں سمجھے. یہ اما جان نے جو بات کہی برحق ہے، سچ ہے. پس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کرنے اور گناہوں سے رک جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، وگرنہ ان کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے، ہلاکت. ترمذی شریف میں حضرت عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ امت میں زمین دھسا دیے جائیں اور عورتیں اور
صورتیں مسخ کر دی جائیں گی اور پتھر برسیں گے، ان کا عذاب ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان ظاہر ہوں اور خوب ہوں اور شرابیں پی جانے لگیں۔ ترمذی شریف کی ایک روایت حدیث نمبر 2211 میں فرمایا زلزلوں اور آندھیوں کو دعوت دینے والے 15 قسم کے عذاب ہیں، جو آپ نے 15 نشانیاں ذکر کی۔ جب یہ علامتیں ہوں اور یہ گناہ ہوں گے تو عذاب آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگیں لوگ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں، علم کو حاصل کریں صرف دنیا کی غرض سے، دین کے لیے اور لوگوں کی خدمت خلق کے لیے، ختم، اخلاص نکل جائے، ڈگریاں اور عہدے صرف کمرشیل بس پرپس سے اور سوشل اینیمل بن کر حاصل کریں۔ یا اللہ کے نبی نے کہا جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور دوستوں کو قریب کرے اور باپ کو دور کر دے، یہ آج نہیں ہو رہا، باپ کو دور کر دے، اور پھر مساجد کے اندر شور و غل ہونے لگے، یہ مسلک کا جھگڑا وہ مسلک کا جھگڑا، تلواریں نکل رہی ہیں، مساجد میں شور و غل ہونے لگے۔ اسی طرح سرداری ان لوگوں کو دی جائے، جب سرداری ان لوگوں کو دی جائے جو قوم کے فاسق اور فاجر ہیں۔ آج ہمارے لیڈران، ان کی شامیں کے سہانی نہیں ہوتی، ان کی صبحیں رنگین نہیں ہوتی، ان کی شامیں رنگین نہیں ہوتی، ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا یہ جب ہوگا تو زلزلے آئیں گے، فاسق فاجر۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگ پچھلے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ آج اسلاف کو برا بھلا، ابو حنیفہ، ارے وہ تو 13 حدیثیں جانتا تھا، جاہل آدمی تھا، میں نے سنا، اس کو حدیث مریض تھوڑی آتی، بالکل ایسے بدتمیزی کے ساتھ۔ اور کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا وہ ہے جس کو حدیث کے معنی معلوم نہیں، ابھی پورے اس کی بانچیں بھی نہیں نکلی ہیں، ابو حنیفہ پہ طنز کر رہا ہے، ابو حنیفہ پہ، امام مالک پہ طنز کر رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو پچھلے امت کے جو محسنین تھے، جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں انقلاب لائے ہیں، ان کو لوگ برا بھلا کہنے لگیں، لعن طعن کرنے لگیں، ان کے اوپر لعن طعن کرنے لگیں۔ اس وقت تم ان چیزوں کو، سرخ ہواؤں کا انتظار کرنا اور زلزلوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھسنے کا عذاب آئے گا، اور پھر سلسلے ایسے شروع ہوں گے عذابوں کے کہ جیسے آپ نے ایک مثال دے کر فرمائی، ایک مالا جو ہوتی ہے، ہار مالا، موتیاں اس میں پروئے ہوئے، اگر ایک موتی ٹوٹا اور وہ اس کا جو دھاگا ہے وہ ٹوٹا، ایک گرا موتی، دوسرا گرا، تیسرا، ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہوتے ہیں، پھر حادثے اور آفتیں ایسے آئیں گی۔ چنانچہ دیکھ لیجئے زلزلہ آیا آفٹر شیخ 40 کے قریب آئے، جس نے